ہماری پہلی وہ ملاقات، اس نے کال کر کے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ اب جب میں پہنچا وہاں تو چند گلیاں دور ایک گھر کی ٹیرس پہ میں نے اسے ہاتھ ہلاتے پایا تھا۔ اب میں راستوں سے ناواقف تھا، مگر اس نے کال پر ہی مجھے راستہ سمجھایا تھا کہ اسی گلی سے سیدھا آ کر ایک دائیں کو راستہ مڑے گا، وہاں سے تم بائیں ہوگے تو تمہارے قدم سیدھا تمہیں میری طرف لے آئیں گے۔ اب میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا تھا، اور جب میں پہنچا وہاں تو دروازہ کھولا تو میں نے اپنی محبوبہ کو سامنے پایا تھا۔ اب ہمارے بیچ صرف کچھ سیڑھیوں کی ہی دوری تھی۔ خیر میں نے ہمت کر کے ان سیڑھیوں کو بھی عبور کر لیا تھا۔ اب ہم بیٹھے کچھ پرانے قصے دہرا ہی رہے تھے کہ اچانک سے میرے دل میں اس سے بچھڑنے کا خوف سا آ گیا، اور میں خاموش، اور میں بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ میرے پاس آئی، میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ لیکن اس کے اس سوال نے میری خاموشی کو نہ توڑا۔ اب میں بہت زیادہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا اپنے سامنے۔ ہاں مجھے یاد ہے جب اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، چند لمحوں کے لیے مجھے ہوش نہ آیا تھا۔ پھر اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا تھا اور کچن سے بھاگ کر میرے لیے پانی بھی لایا تھا۔ اب پانی پی کر مجھے کچھ حد تک ہوش آیا تھا، اور پھر سے اس کا وہی سوال کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اب اس کے اتنے زیادہ اصرار کرنے پر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے گھر بھی تو جانا ہے، تم سے بچھڑنا بھی تو ہے، میں گھر واپس کیسے جاؤں گا؟ وہ بولی ان سب باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کچھ اچھا کرتے ہیں تاکہ یادگار رہے، کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں، کچھ پرانے قصے اور دہراتے ہیں۔ تو میں تھوڑی دیر میں ہوش میں آیا تو مجھے لگا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ خیر پھر ہم نے کافی ساری باتیں کی، اور پھر بچھڑنا تو تھا، مجھے گھر جانا تھا اپنے۔ کہتے ہیں عشق کی منزل جو ہے وہ جدائی ہی ہے۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہاں اس رات ہوا تھا، میرے سر میں بہت درد ہوا تھا، میری طبیعت بہت خراب ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے رابطہ کیا تھا مجھ سے، لیکن وہ رابطہ صرف آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد آج تک کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ جہاں ہے خوش رہے۔